بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح نبی اکرم کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت ہے، البتہ 1400 سال سے جاری عمل کے خلاف بعض حضرات 20 رکعت نماز تراویح کو بدعت یا خلاف سنت قرار دینے میں ہر سال رمضان اور رمضان سے قبل اپنی صلاحیتوں کا بیشتر حصہ صرف کرتے ہیں، جس سے امت مسلمہ کے عام طبقہ میں انتشار ہی پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص 8 کی جگہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی تو ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے امت مسلمہ جماعت کے ساتھ تراویح میں 20 رکعت ہی پڑھتی آئی ہے۔ نیز حرمین، مسجد حرام اور مسجد نبوی آج تک کبھی بھی 20 رکعت سے کم یعنی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی گئیں۔ اس موضوع سے متعلق حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی ایک صحیح معتبر اور غیر قابل نقد و جرح حدیث میں نبی اکرم سے تراویح کی تعداد رکعت کا واضح ثبوت نہیں ملتا ہے، اگرچہ بعض حدیث میں جن کی سند میں یقینا کچھ ضعف موجود ہے 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے تحریر کیا ہے کہ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ نبی اکرم نے تراویح کی کوئی تعداد مقرر کر دی ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو وہ غلطی پر ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جیم 2/401۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے تحریر کیا ہے کہ مسئلہ تراویح کی تمام روایات میں نماز تراویح کا باجماعت یا تنہا پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن خاص کر تراویح کی تعداد اور اس میں قرات کی تعین نبی اکرم سے منقول نہیں ہے۔ نیل الاوتار جیم 3/64۔ میں نے ان دو شخصیات کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ 8 رکعت تراویح کا موقف اختیار کرنے والے عموماً حضرات ان دو شخصیات کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام شروع ہوا، جیسا کہ محدثین، فقہا، مورخین اور علماء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں جمع کیا تو وہ ہیں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ان خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی بابت نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اس کو ڈانڈوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے ڈانڈوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ڈانڈوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، لہذا حضرت عمر فاروق کیا یہ ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جیم 2/401۔ فتاوی ابن تیمیہ جیم 22۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات 57 یا 58 ہجری میں ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 15 ہجری میں تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں باقاعدہ شروع فرمائی۔ اگر 20 رکعت تراویح کا عمل بدعت ہوتا تو 42 سال کے طویل عرصہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا 8 رکعت والی حدیث کو ہیں رکعت پڑھنے والوں کے خلاف پیش کرنا ثابت ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سلیم متوفی 1999 نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عہد خلافت سے آج تک حرمین، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کبھی بھی 20 سے کم تراویح نہیں پڑھی گئیں۔ تراویح کے معنی بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویجہ کے معنی ایک دفعہ آرام کرتا ہے، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرتا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس عمل پر ہو گیا کہ ہر 2 سلام یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب صلاۃ التراویح۔